السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توبہ کے آداب کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس کے اندر 7 باتیں بیان کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اتنی باتیں بیان کی جائے گی جو آپ کے حضرات کے درمیان نوٹڈ ہے، لہذا ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، جب آدمی توبہ استغفار کرنے کا ارادہ کرے تو آدمی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندے مومن بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے نا، اور پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی اس کے اندر خرابی نہیں آتی ہے، نہ ادھر ادھر اس کا دھیان بھٹکتا ہے اور نہ نماز کے اندر کوئی غلط حرکت کرتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی توبہ کے ارادے سے، گناہوں کی معافی کے ارادے سے بہترین طریقے سے وضو کرے، الگ سے بہترین طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت ایسی نماز پڑھے جس نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، نہ داڑھیوں کو بار بار ہلائے، نہ پکڑے، اور اسی طریقے سے نہ کپڑوں سے کھیلے اور نہ ہی اپنا دھیان ادھر ادھر بھٹکائے، اور اپنے ذہن کو فری کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین کی جانب بالکل یکسوئی کے ساتھ لگائے رکھیں، تو لہذا اللہ رب العالمین اس کے تمام زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ توبہ کے لیے نماز پڑھے، توبہ کے لیے آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے، اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے قبل آدمی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے دروازے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ۔ اس آدمی کی توبہ قبول اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوتی ہے جس آدمی کے یہاں موت کی حاضری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین موت کے فرشتوں کو بھیج چکا ہے، آدمی نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، لہذا اب اس کا کسی قسم کا کوئی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا توبہ غرغرے تک ہے، حتی ما لم یغرغر، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا غرغرے تک۔ تو یعنی کیا ہوا، موت سے قبل آدمی کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورج جو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے آدمی کو کیا ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہم کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ 3 حالات میں اللہ رب العالمین لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک اس وقت جب دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، دجال کے فتنے میں آدمی ملوث ہو جائے گا، اور دوسرا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ جب فتنہ ظاہر ہو جائے گا، تو لہذا اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ایک وہ ہوگا جو سورج دیکھ چکا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، اور دوسرا وہ انسان جس کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے دجال کو ظاہر کر دیا، دجال کے فتنے میں وہ انسان پڑ گیا، اور تیسرا دابۃ الارض، دجال دابۃ الارض، لہذا یہ دابہ ہے جو زمین کا ایک چوپایا اللہ رب العالمین نکالے گا قیامت کے قریب میں، اور وہ چوپایا لوگوں سے باقاعدہ گفتگو کرے گا۔ تو لہذا یہ توبہ کے سمجھے 4 دروازے ہیں۔ ایک تو موت سے قبل آدمی کو توبہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے صحت دیا ہے، صحت کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اس کے آنکھوں کے سامنے سورج کو مغرب کی جانب سے ظاہر کر دیا ہے، تو پھر اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دجال کے فتنے میں پڑ چکا ہے، اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دابۃ الارض اس کے زندگی میں ظاہر ہو گیا ہے، تو لہذا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے دروازہ بند ہونے سے قبل آدمی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہاں یہ بات بتلا دوں کہ آدمی ہمیشہ غفلت کی زندگی میں نہ رہے، کب پتہ نہیں کس کی موت آ جائے، لوگوں کی گفتگو کرتے کرتے موت ہو جاتی ہے، چلتے پھرتے موت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سنن ترمذی کی روایت کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں ایک جانب سلام پھیرنے کے بعد دوسرے جانب بھی سلام پھیر سکتا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہر نماز زندگی کی آخری نماز کی طرح تم پڑھا کرو۔ لہذا آدمی کو موت کے بارے میں بالکل بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ موت کے سلسلے میں ہمیشہ ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے، خوف کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، کب اللہ رب العالمین اس کو موت دے دے۔ لہذا اس لیے توبہ ہمیشہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے توبہ سے آدمی کو مذاق کرنا نہیں ہے۔ توبہ سے مذاق کرنا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ سے مذاق کرنا یہ ہے المستغفر من الذنب، آدمی اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے،
اللہ تعالیٰ میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن آدمی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، آدمی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جو توبہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے مذاق کر رہا ہے۔ لہذا یہ توبہ سے مذاق کرنے والے آدمی کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ آج بہت سے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں سود کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے گناہوں سے محفوظ کر دے، میں سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن سود ابھی باقی ہے، سود ابھی جاری ہے، ضرورت پڑے تو پھر ایک بار اور لے لیں گے۔ تو لہذا آدمی کا یہ حال ہوتا ہے، تو توبہ سے اگر آپ مذاق کریں گے تو آپ کا برا حال ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں کھلواڑ کرنے والے ہوں گے، اور جو کوئی ایسا ہوگا اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی انسان مذاق کرے گا تو اسی کو علماء نے اس بات میں بھی شامل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنا، اللہ حرمی سے مذاق کرنا گویا ان کے فرامین سے مذاق کرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی ان کے فرامین سے مذاق کرے گا تو وہ بھی دین سے اور اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرنے والا بدبخت ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے، کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، مبرہ کر لیتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے، اب اس کو بار بار وہ گناہ یاد دلا کے اس کو شرمندگی کا احساس نہ دلائیں، اور اسی طریقے سے اس کو حقیر نہ بنانے کی کوشش کریں۔ قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، میرے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی، حد لگے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد ابھی جاری کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، حمل سے ہو بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، بچہ پیدا ہو گیا، جیسے ہی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئی۔ اللہ اکبر! سوچئے آدمی ایک دن کے بعد دوسرے دن میں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیسی عورت تھی کہ 9 مہینے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر گناہ کا احساس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوبارہ آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ دودھ چھوڑ دے یہ بچہ اس وقت میرے پاس تم آنا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مہینوں کے بعد پھر دوبارہ آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی تھما ہوا ہے اور بچہ وہ روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہا ہے۔ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ مجھے حد لگایا جائے، اور بچہ اس قابل ہو چکا ہے کہ بچہ آرام سے روٹیاں کھا سکتا ہے، اس کو دودھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دو، پتھر مار کر سنسار کر دیا گیا۔ لہذا اس کا خون ایک صحابی رسول کے اوپر پڑ گیا، تو صحابی رسول نے کہا کتنا گندا خون ہے، کتنا گندا خون ہے، گویا کہ انہوں نے حقیر سمجھا اور برا جانا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں کہتے ہو، یہ وہ عورت تھی اگر اس عورت کے توبہ کو مدینے کے سارے افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 70 گھرانوں میں، اگر اللہ العالمین 70 خاندانوں میں، بلکہ بعض روایتوں میں 70 افراد میں ہیں، تو لہذا اگر اللہ العالمین اگر ان کے استغفار کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دینے والا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی جو حقیر کام کر چکا ہے آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ اگر اس کو حقیر سمجھیں گے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے، آدمی کی زندگی میں بے حد مشکلات ہے، کاروبار میں مشکلات آتی ہیں، بار بار آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں پڑا رہتا ہے، اسی طریقے سے بار بار اس کو آفتیں آتی ہیں، بار بار اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، دنیا کی بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے مشکلات ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہیں، کھیتی باڑی کرتا ہے، فصلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام مشکلات کا حل توبہ کے اندر موجود ہے، توبہ کے اندر موجود ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا توبہ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، کہا مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا توبہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے بیماریاں ہیں، مجھے تکالیف ہیں، میں کیا کروں؟ کہا توبہ استغفار کرو۔ ان کے شاگردوں نے کہا جو بھی آدمی آ رہا ہے مشکلات لے کر کے، آپ سب کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ کہا کیوں نہیں کہوں، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا استغفار تو کرو، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بارش کی کمی ہے برسات دے دے گا،
اور مال و اولاد کی کمی ہے اللہ تعالیٰ وہ سب دے دے گا. اور سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کمزوری ہے قوت میں اضافہ کر دے گا, مزید طاقتور اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے اگر کوئی آدمی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات کو, زندگی کے تمام مشکلات کو حل کر دے گا. ایک بہت مشہور روایت ہے, ایک امام ابو داؤد وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ کے سلسلے میں اتنی جلد بازی کی اللہ رب العالمین کہ دنیا کے اندر ہی بندے کو توبہ کا بدلہ دے دیتا ہے, آخرت میں تو بدلہ دیتا ہی ہے, دنیا کے اندر ہی بدلہ دیتا ہے. مثال میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا, لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی طریقے سے ان کے پاس پہنچ گئے. نان بائی تھا, روٹی بنایا کرتا تھا, روٹی بنا رہا تھا اور استغفر اللہ استغفار کر رہا تھا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ تم استغفر اللہ کہتے ہو؟ کہا بھائی اس استغفر اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے, مجھے صحت و عافیت دی ہے, میری زندگی کے اندر خوشحالیاں لا دی ہیں. کہا استغفار کرنے کا تمہیں فائدہ تو بہت ہوا ہے لیکن کوئی تمہاری ایسی خواہش رہی جو خواہش پوری نہیں ہوئی؟ کہا ایک خواہش رہ گئی, وہ یہ خواہش تھی کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر لوں. امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ میں ہی تو ہوں, مجھے ایسا لگا کہ مجھے گھر سے کسی نے باہر دھکیل کر نکالا ہے اور مجھے کوئی گھر جانے نہیں دے رہا, مجھے ایسا لگا اور میں گھر سے باہر نکل گیا اور کافی رات ہو گئی اور مجبوراً مجھے مسجد میں جانا پڑا تھا لیکن مسجد کا مؤذن مجھے اجازت نہیں دیا تو لہذا اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ میں ہو گیا. تو لہذا اللہ رب العالمین لوگوں سے جلد بازی سے کام لیتا ہے. جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے امیدوں کو دنیا کے اندر ہی اس کی پوری کر دیتا ہے اور آخرت میں اس کے خواہشات کو تو پوری کرتا ہی ہے. اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے, کوئی بھی آدمی توبہ کرنا چاہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ ایسی دعاؤں کا اہتمام کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی. اگر آدمی اپنی جانب سے یا کسی اور امام کے کہنے کی جانب سے یا کسی اور آدمی کے ملا کے کہنے کی وجہ سے اس کے بنائے ہوئے استغفار پڑھے گا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. فائدہ اسی میں ہوگا جس سے رب العالمین راضی ہوگا اور رب العالمین اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلمات سے راضی ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے ہیں ان کلمات کا آپ استعمال کیجئے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھیے, رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھیے. اسی طریقے سے اللہم اغفر لی پڑھیے, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. سید الاستغفار بھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس طریقے سے بہت سی دعائیں ہیں, لہذا معصورہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے. ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے, اسی میں آدمی کے لیے بھلائی ہے. اگر آدمی اپنی جانب سے رب العالمین سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں وہ بڑے بابرکت ہیں اور دنیا کے تمام چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی ہیں, تو لہذا ان الفاظ کو ہرگز نہ چھوڑیں. اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے, کوئی بھی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے, جتنے بھی اس کے حقوق رہ گئے وہ تمام حقوق بندوں تک ضرور پہنچائے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو اس نے مارا ہے تو واجب ہے اس آدمی پر اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ بندے کو معاف نہ کر دے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی مجھے مار لو اور مجھے معاف کر دو. اللہ کے نبی سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا, قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری دنوں میں کہنے لگے کیا کسی کو میں نے کوئی تکلیف دی ہے, کیا کسی کو میں نے کوڑا مارا ہے, کیا کسی کو میں نے تکلیف دی ہے, آج جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے لے. ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا ہے, غلطی سے آپ کا کوڑا مجھے لگ گیا تھا, اللہ کے نبی میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام بھڑک گئے, کہا اس بدبخت کو کیا ہوا, اللہ کے نبی کی حالت اتنی بری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے اور یہ ہے کہ بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مار لو. صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی ایسا نہیں, میرا جسم, میں تو ننگا تھا, میں ننگے بدن تھا, لہذا آپ کو بھی ننگا بدن ہونا پڑے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن ہو گئے. پھر صحابہ رسول پیچھے سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چومنے لگے. صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام کے اندر ایک رقت سی چھا گئی, تو لہذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا. بات یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا, آج کے دن جو کچھ بھی آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے لے, تو لہذا ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا. سوچ لیجئے قیامت کے دن کتنا برا حال ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک مشہور روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم مفلس کے بارے میں جانتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس پیسے نہیں, دینار و درہم نہیں, وہی تو مفلس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے لے کر کے آئے گا, نماز لے کر کے آئے گا, زکوٰۃ لے کر کے آئے گا, حج لے کر کے آئے گا, بڑے بڑے نیکیاں لے کر کے آئے گا, لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, کسی پر الزام تراشی بہتان تراشی وغیرہ کیا ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین اس کے تمام نیکیوں کو, اس کے جو حقوق رہ گئے جن لوگوں کی دنیا کے اندر جس کو مارا تھا, جس کو تکلیف دیا تھا, وہ تمام نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا, دیتا جائے گا, دیتا جائے گا, یہاں تک کہ اس کے جو بہت سارے نیکیاں لے کر کے آتا سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے حوالے کر دے گا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ آپ کو کیا ہے, حقوق العباد کے حقوق آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے ادا کرنی. اب کوئی ایسا انسان رہا جس کو آپ نے تکلیف تو دی لیکن اس کے وارثین بھی نہیں کہ آپ ان تک پہنچائیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے, جو انہوں نے آپ کو مارا ہے, آپ نے ان کو مارا ہے, یا پھر آپ ان کو بدلہ دیں کہ وہ مجھے مارے, وہ تو انتقال کر چکے, اب اس کا کیسا کریں گے. تو لہذا ان کے حق میں آپ استغفار کیجئے, ان کے حق میں آپ استغفار کیجئے. علماء نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے آج کے درس کی آخری چیز احساس خوشی ہونی چاہیے. آدمی توبہ کرتا ہے, توبہ کرنے کے بعد دل کے اندر خوشی کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک. نیکی یہ ہے کہ جب تم کر لو تو تمہارے دل کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہو جائے, اور برائی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر ایک قسم کی خرابی اور ایک قسم کی پریشانی ہو جائے. تو لہذا اگر کوئی آدمی خوش ہوتا ہے اور خوشی کا احساس اپنے دل کے اندر لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے, تبھی نہ اس کے دل کے اندر خوشی کا احساس ہوا ہے. لہذا خوشی کا احساس اس آدمی کو ہوتا ہے جو آدمی اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا اور فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. جنگ احزاب سے, جنگ تبوک سے جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں, انہوں نے کپڑا اتارا اور جس آدمی نے خوشخبری دی اس کو دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے پاس اتنی دولت ہے, میں ان سارے دولت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, سب کی سب دولت اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اتنا بہت زیادہ ہے, ایسا مت کرو, تھوڑا رکھ لو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرو. لیکن کتنی خوشی کا احساس, کتنی خوشی کا احساس, کس قدر خودی کا احساس. اور اللہ رب العالمین بھی بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک بندہ کسی جنگل میں, ویران جنگل میں جاتا ہے نا, سامان اس کا کسی اونٹ پر لدا ہوا ہے, پانی, کھانا اور تمام چیزیں اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں, اور وہ اونٹ گم ہو جائے تو آدمی بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. لہذا جب آدمی کو وہ اونٹ مل جاتا ہے, جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کر لے. توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے. اور توبہ کرنے کے بارے میں ایک روایت میں مشہور ہے, بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر تم توبہ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین دوسری قوموں کو پیدا فرماتا. اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو پیدا فرماتا جو گناہ کرنے کے بعد پھر رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے. تو لہذا یہ توبہ کے آداب کے حوالے سے میں نے 8 باتیں بیان کی. پچھلے درس میں 7 باتیں, آج کے درس میں 8 باتیں, کل 15 باتیں میں نے بیان کی. آج کے درس کی پہلی بات, توبہ کے لیے آدمی کو چاہیے کہ نماز پڑھے. اسی طریقے سے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے, نہیں موت سے قبل
سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دجال نکلنے سے پہلے، اسی طریقے سے دابۃ الارض ارض کے خروج ہونے سے پہلے، اسی طریقے سے توبہ کے معاملے میں آدمی مذاق نہ کرے، اور مذاق یہ ہے کہ آدمی توبہ تو کرے لیکن اسی گناہ پر جمے رہے اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے، کوئی فائدہ نہیں، یہ توبہ سے مذاق کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جس آدمی نے توبہ کر لیا ہے اس آدمی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور نمبر 5، زندگی کے اندر جس قسم کی بھی مشکلات ہیں، جس قسم کے بھی آدمی کی تمنائیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا۔ اور چھٹی چیز کیا ہے، جب بھی آپ توبہ کریں تو معصورہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ معصورہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل فرمایا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارکہ سے بیان فرمایا ہے۔ اور 7ویں چیز کیا ہے، دنیا کے اندر کسی کا اگر آپ کے اوپر کسی کا حق رہ گیا ہے تو اس حق کو ضرور ادا کر دیں۔ حق کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان کا حق، ایک ہوتا ہے مال کا حق، ایک ہوتا ہے جان کا حق، ہے نا۔ زبان کا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غیبت کر دی، چغل خوری کر دی، ہے نا۔ مال کا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرض لیا، قرض واپس نہیں دیا۔ اسی طریقے سے جان کا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ نے مار دیا، تکلیف دے دی، وغیرہ وغیرہ اس قسم کا ہوتا ہے، تو حقوق کی ادائیگی ضرور کریں۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز کیا ہے، آپ نے توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، دل کے اندر خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ خوشی کا احساس نہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو شاید معاف کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین توبہ کے ان تمام 15 کے 15 آداب کا ہم سب کو لحاظ رکھنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے اپنے بندوں میں شامل فرما۔ دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔